جی بالکل جائز ہے، بلکہ بالوں پر جو مہندی کلر ہے یہ لگانا مستحب ہے۔ جہاں تک کالے کلر کی بات ہے، اس میں بعض علماء نے منع کیا ہے، لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ کالا کلر بھی ناجائز نہیں۔ اس پر خان بادشاہ بڑے محقق عالم ہیں، ان کا ایک مستقل رسالہ بھی اب آ گیا ہے۔ کالا کلر بالوں پر لگانا، تو اس کے متعلق جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں، وہ روایات جن میں سخت قسم کی وعیدیں ہیں، تو وہ روایات سب میں نے دیکھی، ایک بھی صحیح نہیں، سند کے اعتبار سے اکثر موضوع ہیں یا ضعیف ہیں۔ جتنی بھی کالے بال کرنے یا کالا رنگ لگانے کی وعیدات ہیں جن روایات میں، اب تک ایک بھی ہمیں نہیں ملی جو صحیح سند کے ساتھ ہو۔ تو بلکہ بعض صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں جو بالوں پر کالا رنگ لگاتے تھے، جس کو آپ کلف بولتے ہیں، اور سیاہ رنگ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جب شہید ہوئے تو آپ کی داڑھی پر بھی کالا خضاب تھا، کالا خضاب لگا ہوا تھا۔ تو بہرحال بہتر وہی خضاب ہے جو مہندی کلر ہے، لیکن کالا خضاب بھی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ جو پوچھ رہا ہے نا جادو، یہ ان بیچاروں کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں۔ دو باتیں سمجھ لو، ایک ہے جادو کا اثر، جادو کا اثر یہ ہے یا نہیں۔ تو بعض اہل بدعت معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ مطلقاً جادو کے اثر کا منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں جادو جادو چیز ہی کوئی نہیں، اس کا کوئی اثر ہے ہی نہیں۔ یہ گمراہ کن نظریہ ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ جادو کا اثر ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کی اذن سے ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ۔ تو اس کی مثال یہ سمجھو جیسے ہلکا کتا کاٹ دے تو اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے، ڈینگی مچھر کاٹ دے اس کا بھی اثر ہو جاتا ہے، اور کبھی نہیں بھی ہوتا، کبھی ہوتا بھی ہے۔ یہاں آپ کے قریب ڈینگی کا پورا وہ طوفان تھا، میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا مکتبے میں، تو مجھے کہتے ہیں آپ کے مکتبے میں یہ ڈینگی بیٹھا ہے۔ میں نے کہا ڈینگی مجھے کچھ نہیں کہتا، تو وہ ڈینگی مکتبے کے اندر رہا لیکن مجھے نہیں کہا کچھ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہیں ان کے تحت الاسباب اثر ہیں، اسباب کے تحت، اور وہ ہیں اللہ کی اذن سے۔ کبھی وہی ہلکا کتا کاٹے تو آدمی بھی ہلکا ہو جاتا ہے، کبھی ڈینگی کا حملہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب اثرات ہیں اللہ کی اذن سے۔ باقی جادو کا اتنا قدر اثر ہونا بِإِذْنِ اللہ، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جو مطلقاً اثر کے منکر ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں، تو کسی نبی پر اس طرح جادو نہیں ہو سکتا جس سے جنون کی کیفیت پیدا ہو جائے اور وہی متاثر ہو، تو اس طرح کا اثر کسی نبی کے لیے ماننا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ نبی کی عصمت کے خلاف ہے۔ اور رہا تب بھی فی الجملہ اثر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں اتنا ثابت ہے کہ وہ جو جادوگر تھے، انہوں نے جب مقابلہ ہوا تو رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی میدان میں،
اور وہ رسیاں لاٹیاں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کے اثر کی وجہ سے یوں حضرت کے ذہن میں آ رہا تھا، خیال میں آ رہا تھا کہ یہ رسیاں اور لاٹیاں دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ اب وہ لاٹیاں پڑی تھیں، ڈنڈے پڑے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ یسعا، یہ دوڑ رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ تو اب یہ ہے فی الاثر جملہ جو نبوت محفوظ ہے اور نبوت پہ کوئی اثر نہیں، تو صرف خیالی ایک فی الجملہ اثر ہوا، جو پڑی ہوئی لاٹیاں اور ڈنڈے اور رسیاں وہ دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ اب اس آیت کا اور معنی بھی کوئی نہیں بن سکتا، من سحرہم، یہ صاف قرآن کا لفظ موجود ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر ثابت ہے یا نہیں، اس میں علماء کی تو مختلف آراء ہیں۔ اس چیز پہ علماء متفق ہیں، جس طرح کسی نبی پر جنون کی حالت ثابت کرنا کفر ہے، کسی نبی کو جادو سے مغلوب ماننا یہ کفر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جادو کا ایسا اثر ماننا کہ جنون کی کیفیت ہو یا نوع من الجنون ہو کسی درجے میں، تو یہ نظریہ بالکل کفریہ نظریہ ہے۔ باقی رہ گیا طبی اثر، اس میں ہماری تحقیق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا کسی طرح بھی، آپ پر جادو کا فی الجملہ اثر بھی نہیں۔ وہ جو روایت آ رہی ہے، دو چیزیں لوگ پیش کرتے ہیں، ایک معوذتین کے بارے میں کہ ان کا شان نزول یہ ہے آخری دو صورتیں، لیکن یہ بالکل اس کا راوی قلبی اور سدی ہے، جو پرلے درجے کا کذاب اور بے ایمان راوی ہے، اس کی روایت سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت وہ بخاری اور مسلم کی ہشام ابن عروہ سے، تو اس کی سند پہ کلام ہے۔ ہشام ابن عروہ یہ راوی کیسا ہے؟ یہ آخر میں اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا تھا، اور اس کی ملاقات لقاء بھی ثابت ہے یا نہیں، یہ ایک علمی بات سے۔ تو بعض علماء جنہوں نے اس روایت کو لیا، بلکہ ہم دیانت داری سے بات کرتے ہیں کہ اکثر علماء اس نے اس روایت کو لیا ہے، اور لے کر انہوں نے یہ بات کی کہ دنیاوی امور پر صرف فی الجملہ اثر تک انہوں نے مانا۔ تو اگر کوئی اس حد تک مانے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی اثر کسی جادو کا نہیں ہوا۔ ہمارا اپنا نظریہ یہی ہے۔ تو آج کل یہ مسئلہ چڑھ گیا خطیبوں کے ہاتھ، جو مسئلہ خطیبوں کے پاس چلا جائے اس کو صحیح رندہ لگتا ہے اور صحیح رگڑا ملتا ہے۔ تو اب دو پارٹیاں بن گئی، ایک طرف وہ بیان اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام پر جادو کا ایسا اثر ہو گیا کہ آپ کے بال جھڑ گئے، آپ نامرد ہو گئے، معاذ اللہ، یہ ہوا وہ ہو گیا، اور آپ کو بھولنے کا مرض لگ گیا، اور آپ کے دماغ پہ اثر مانتے ہیں۔ تو یہ دماغ پر جو اثر مانے گا یہ تو ایک قسم کا جنون ہے، اور اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ پیغمبر کو کسی قسم کا کوئی جنون ہو سکتا ہی نہیں ہے، پیغمبر جنون سے پاک ہے۔ تو اب جاہل خطیب ایک طرف وہ شروع ہے کہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ متاثر ہو گیا، اور دوسری طرف وہ ہیں جو مطلقاً جادو کے اثر کی منکر ہے، وہ کہتے ہیں جادو کا اثر ہے ہی کوئی نہ، اور نبی پر جادو کا کوئی فی الجملہ اثر بھی کفر ہے۔ تو یہ دونوں گمراہ کون رائے ہیں؟ اصل بات یہ ہے، تحقیق یہی ہے کہ جادو کا اثر ہے لیکن بِإِذْنِ اللہ، اور پیغمبر پر ایسا اثر نہیں ہو سکتا جس سے وحی یا نبوت متاثر ہو۔ فی الجملہ اثر جس حد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں لاٹھیاں دوڑتی ہوئی نظر آئیں،
حالانکہ وہ ساکن تھی، بڑی تھی، تو اتنی حد تک یہ ممکن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کے کوئی جادو کا اثر صحیح سند کے ساتھ اور صحیح ثبوت کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ لہذا ہم جھوٹے راوی یا مختلط راوی ان کی باتیں مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی ایسی چیز نسبت نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹی کسی چیز کی نسبت کی، جو میری طرف منسوب کر دی، جو میں نے نہیں کہی تھی اپنی طرف سے منسوب کی، تو وہ جہنمی ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ حدیث ہے، جب تک کوئی مضبوط دلیل نہ ہو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنا درست نہیں ہے۔ قبر تنگ ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، قبر تنگ ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، تو یہ قبرستان اگر کشادہ ہو تو مدرسہ تو اس میں آ جائے گا۔ یہ بابے والی قبر کشادہ ہو تو روڈ اس میں آ جائے گا۔ بابے والی قبر تو ادھر ہی پڑی ہے کمرے کے اندر، شاید انہوں نے اوپر اس لیے کمرہ ڈالا ہے کہ کشادہ نہ ہو جائے۔ آپ کوئی قبر کھودیں، 4 سال کے بعد اس کو کھودیں تو اسی طرح پڑی ہوگی، 20 سال کے بعد کھودیں اسی طرح پڑی ہوگی۔ کچھ مسئلے ہوتے ہیں خواہ مخواہ لڑائی کے، یہ مولویوں کی لڑائی والا مسئلہ ہے۔ جو قبر کی کشادگی یا تنگی سے مراد ہے یہ عالم برزخ ہے، یہ زمین کا گڑھا اسی طرح نظر آئے گا جیسے آپ نے کھودا تھا، بے شک ناپ لو، کوئی قبر کھلے اس کو ناپو بھی کتنی کھلی ہوئی یا کتنی تنگ ہوئی، یہ گڑھا زمینی یہ اسی طرح رہتا ہے۔ اور جہاں برزخی کیفیات ہیں، برزخی احوال ہیں، ان کے متعلق وہ قبر کشادہ بھی ہوتی ہے اور تنگ بھی ہوتی ہے، اور وہ قبر برزخی ہے، یعنی عالم برزخ عالم غیب کا مسئلہ ہے، وہ تمہاری آنکھوں کا مسئلہ نہیں اور عالم مشاہدہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کے بارے میں دلیل کے طور پہ سورہ علم نشرہ کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ جب آپ فرائض سے فارغ تو دعا میں مشغول ہو جائیں، تو وہاں اجتماعی کہاں آئی؟ اذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو اس میں اجتماع کس لفظ کا معنی ہے؟ اللہ جہالت سے بھی محفوظ رکھے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا اجتماعی کی دعا کی دلیل دی، کہتا ہے ادعونی، یہ صیغہ جمع کا ہے، ادعونی صیغہ جمع کا ہے، اللہ نے جمع کے صیغہ میں فرمایا سارے مل کے دعا مانگو۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب جہاں صیغہ جمع کا ہوگا وہاں اجتماعی ثابت ہوگی؟ کہتے ہیں ہاں بالکل، اس پہ صحیح پک گیا مولوی صاحب، صیغہ جمع کا لہذا اجتماعی۔ تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اور فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اپنی کھیتی کو آؤ، جہاں بھی صیغہ جمع ہے، اور جہاں صیغہ جمع کا ہو تو اجتماع ہوگا، تو آپ سارے اجتماعی طور پہ جاتے ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اب جا کے اس کو بریک لگی، تو یہ ایسے فن سب اس میں کس لفظ کا معنی ہے اجتماعی دعا؟ اور پھر یہ قرآن محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس میں اجتماعی دعا کا حکم ہوتا تو آپ نے قرآن کی آیت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ہمیں ثبوت چاہیے کہ آپ فرائض کے بعد اسی طرح اجتماعی دعا کرواتے ہوں جیسے پنڈی اسلام آباد میں رائج ہے۔ تو چلو ایک دن 5 نمازوں کو تو پیش کر دو کہ ایک دن آپ نے اسی طرح کیا ہو، تو پھر بھی ثابت تو ایک دن ہوگا، لیکن ہم رعایت کر لیں گے، کوئی نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن کے لیے بھی ثابت نہیں کہ آپ نے فرائض کے سلام کے بعد اجتماعی دعا کروائی ہو، نہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ جتنے ائمہ گزرے
کسی ایک سے بھی ثابت نہیں کہ فرض کے سلام کے بعد جس طرح یہ مروجہ طریقہ ہے امام اور مقتدی مل کر حقیقتاً اجتماعی دعا مانگیں، یہ طریقہ نہیں۔ تو اگر آیت کا یہ معنی ہے تو یہ پوری امت، خود رسول پاک، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہیں قرآن سمجھ نہیں آیا اور اس مستدل کو سمجھ آیا ہے اجہل کو۔ تو اذا فرغت فانصب، فرض نماز ہو، کوئی ایک توجیہ ہے اس آیت کی کہ اذا فرغت من الصلاۃ المکتوبہ فانصب فی الدعاء، اور فانصب یہ صیغہ واحد کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب نماز فرض سے فارغ ہو دعا میں مشغول ہو، اذا فرغت، تو اب دعا کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، یہ پڑھنا، یہ بھی ایک توجیہ کیلا کے ساتھ علماء نے لکھی ہے۔ آیت کے یہ معنی اصل معنی اور ہے، لیکن ایک توجیہ کو بھی لے لیا جائے تو اس میں صیغہ بھی واحد کا ہے، اور اس میں اتنی بات ثابت ہوگی کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا وہ جائز ہے، ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، صحابہ نے بھی کی، لیکن اجتماعی نہیں تھی۔ یہ تھے اذکار۔ اب دیکھیں نا، کچھ چیزیں اذکار ہیں، کچھ ان کو مجازن دعا بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثلا لیٹرین میں جانے کے لیے بھی دعا ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے کی بھی دعا ہے، تو وہاں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، وہاں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، اسی طرح بازار میں جانے کی دعا ہے، اور صبح کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، تو ان دعاؤں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے اور اجتماعی بھی نہیں۔ اسی طرح فرضوں کے بعد بھی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت السلام منک السلام، یہ دعا ہی ہے، ان کو اذکار بھی کہتے ہیں، دعا بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح انفراداً آپ سے بھی ثابت ہے اور 70 کے قریب صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ اب یہاں پر بھی دو پارٹیاں بن گئی، ایک پارٹی وہ مطلقاً دعا کی ہی منکر ہو گئی، انہوں نے کہا کہ فرض کے بعد بالکل دعا ہی نہیں، امام سلام پھیرتا ہے اور ایسے بھاگ جاتا ہے کہ پیچھے کوئی حملہ کرنے والا ہے، وہ مقتدیوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی دعا، امام منگواتا ہے، مقتدی ساتھ منتظر ہیں اور اجتماعی دعا ہو رہی ہے، تو یہ طریقہ اور اس کا التزام کرنا، یہ اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی بھی کرے اس کا التزام، یہ بھی بدعت ہے۔ تو اصل دعا ثابت ہے لیکن انفرادی ہے، اور بہتر وہی اوراد ہیں جو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، وہی پڑھے جائیں جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ مونچھ کے بارے میں صحیح قول کاٹنے کا ہے یا بڑا رکھنے کا؟ بعض لوگ سنت حبیب نامی کتاب کے حوالے سے کہتے ہیں بڑی مونچھ رکھنا کافروں کا کام ہے۔ واہ، دو باتیں سمجھ لو، پہلے تو مونچھ کہتے کس کو ہیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ منہ جس چیز کے کاٹنے کا حکم ہے وہ ہے قص الشوارب۔ شوارب، شوارب کہتے ہیں یہ ہونٹ، یہاں یہ جو کنارہ ہے ہونٹ کا، یہ کنارہ، یہ کناری اس سے جو نیچے آئیں وہ شوارب ہیں، اور جو یہ ہیں یہ چاہے اتنی بھی رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں اس کا، یہ شوارب نہیں ہیں اوپر جانے والی۔ شوارب وہ جو پیتے ہوئے پانی کے اندر لٹکیں اور گریں وہ شوارب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قص الشوارب، ان کو کاٹو۔ ایک تو بالکل جو رڑا رٹ کرتے ہیں مسلا، اس کا حکم نہیں ہے۔ قص الشوارب کہ ان مونچھوں، اور وہ بھی شوارب کو فرمایا۔ یہ میں نے پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو ہونٹ کا کنارہ ہے اس سے نیچے آنے والے بال ان کو شوارب کہتی ہیں، اس کو آپ نے فرمایا کہ کٹاؤ۔ تو اگر کسی کے یہ بال آگے بڑھ جائیں، اس ہونٹ سے آگے نیچے لٹکیں، تو یہ حرام ہے، ان کو کٹانا ضروری ہے۔ اور باقی یہ جو ہیں ان کو جتنا مرضی لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ داڑھی کے ساتھ ملا لو، اور البتہ داڑھی کو آنے دو۔ داڑھی جو ہے یہ ایک مشت، یہ سنت ہے۔ مشت بھی جہاں سے کوئی لوگ جہاں سے ناپتے ہیں،
یہاں سے نہیں، یہ بال ایک مشت یہ سنت ہے، اس سے نیچے کٹانا جائز ہے اور بڑھانا بھی جائز ہے اگر بڑھائے، لیکن اس حد تک نہ بڑھائے جیسے آج کل غیر مقلدوں نے داڑھی کا حال کیا ہوا ہے کہ وہ نیچے تک بال آ رہے ہیں اور داڑھی کا مذاق بنا رہے ہیں عملاً، نیچے لیٹرین میں بھی بیٹھے تو ان کے بال نیچے لگتے ہیں، اور وہ تجھے جو عام آدمی دیکھتا ہے وہ داڑھی سے متنفر ہوتا ہے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو تھی، یہ ہڈی مبارک یہ سینے والی یہاں تک تھی، یہ ہڈی بھری ہوئی تھی تو بالوں سے بھرتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ بالوں کو سنوارو، سنوارنے کا بھی حکم ہے، یہ نہیں کہ جس طرح مجاور پڑے ہوتے ہیں 6 مہینے دھوتی کوئی نہیں ہے، کوئی بال کدھر کوئی کدھر، تو بال سنوار، جو داڑھی کا زینت ہے وہ جہاں مجھ تک پوری ہے، اور اس سے زائد کو کاٹنا یہ جائز ہے۔ اب خیر غیر مقلدوں کے مولوی بھی کوئی سمجھدار ہو گئے ہیں، ایک مولوی کا بیان اب آ چکا ہے، کہتے ہیں ہمارے یہ غیر مقلد غلط داڑھی رکھتے ہیں اور اس کا شریعت میں حکم ہی نہیں ہے، اس کو صحیح کرو۔ سوال ہے کہ جب جس غریب آدمی کو کچھ پیسے وغیرہ مل جائیں، اس نے 3 دن اعلان کرنے کے بعد کچھ آدمی نہ ملا تو وہ اس پیسوں کو کیا کرے گا؟ 3 دن کی کوئی شرط نہیں، یہ 3 دن کا اعلان اپنی طرف سے لگایا، یہ اعلان تام مقصود ہے، اور جب بعض چیزوں میں دل مفتی ہے، یہ مسئلہ وہ ہے کہ اس کا دل مفتی ہے، اپنی تسلی اور اطمینان ہو جائے کہ اب یہ پیسوں والا یہ نہیں آتا اور یہ پیسے ضائع ہوں گے، تو اگر غریب آدمی ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ آ گیا تو اس کو واپس کرنے ہوں گے، وہ اگر مانگے تو وہ واپس کرنے ضروری ہے۔ بہایاتی حضرات کہتے ہیں شاہ توحید والے انبیاء کی ارواح کو صرف زندہ مانتے ہیں، تو کفار کی ارواح بھی زندہ ہوتے ہیں، تو صرف جنت اور جہنم کا فرق ہے۔ ان بہایاتیوں سے خود پوچھو کہ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تم کہتے ہو نبی کے جسم میں بھی روح اور ابو جہل کے جسم میں بھی روح ہے، تو بالفاظ دیگر یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد نبی کے جسم میں بھی روح واپس آ جاتی ہے، ہر کافر کے جسم میں بھی آ جاتی ہے، تو جو سوال ہم پہ کرو گے خود اس کا کیا جواب دو گے کہ ان کے نزدیک تو ہر کافر بھی جسمانی طور پہ زندہ، نبی بھی جسمانی طور پہ زندہ قبر میں، تو جو ہم پہ اعتراض کر رہا تھا وہ اعتراض خود اسی پہ لوٹا، لیکن سوال یہ ہے کہ رسول پاک دنیا میں زندہ تھے یا نہیں؟ اور کافر، آپ کی بھی روح وجود میں تھی، کافروں کی روح بھی وجود میں تھی، تو فرق کیا تھا؟ درجے اور شان کا۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی ارواح الانبیاء جنت میں، ارواح الشہداء جنت میں، اور وہاں پر بھی فرق ہے مراتب کا، درجات کا، عظمت کا، شان کا۔ تو یہ واحیاتی ٹبر بھی بالکل جیسے قرآن حدیث کے دشمن ہیں، یہ عقل کے بھی دشمن ہیں، اور ان کے سوال بھی اوٹ پٹانگ، بس صرف بکنے کا نام سوال رکھتے ہیں، باقی یا تو ایک طرح ہے، ایک طرح نہیں۔ ایک طرح کا کیا معنی؟ اگر مراد اس سے درجہ اور فضیلت ہے تو پیغمبر دنیا میں بھی زندہ تھا تو سب سے شان زیادہ تھا، پیغمبر کی حیات الروح کی بھی شان سب سے اعلیٰ ہے، تو مراتب کیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ روح جسم کے اندر واپس آ جائے انبیاء کی یا شہداء کی، روح واپس آ گئی تو یہ صریح کفر ہے، اور یہ قرآن پاک کے بالکل معارض بات ہے، قرآن کا انکار ہے۔ یہ بھی آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ یہ جو بھگوڑا تھا گھمن، اس بھگوڑے نے ابھی تک تجھے کہتا تھا روح نکلی نہیں، پھر اس نے زور لگایا روح نکل کے واپس آ گئی۔ یہ پچھلے دنوں ایک نیا کلپ آیا، اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ روح جسم میں آتی ہے یا نہیں آتی، یہ کیفیت کا مسئلہ، اس میں ہم نہیں پڑھتے۔ اے آ نہ جتھوں دی کھوتی اتھے جا کھلوتی، اور آیا نہ تھا تے، کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کیا نہیں پڑھتا؟ قرآن نے صاحب کہہ دیا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ۔ اب یہ جو للڑ ہیں
اب تک یہ زور لگاتے رہے کہ انبیاء کی ارواح جسم میں ہیں، اکاڑوی نے یہی لکھا اور سارے ان کے بڑے یہی لکھتے رہے، اور اب اتنی بات یہ مان گئے۔ آج کل جو نیا ان کا مذہب آ رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جسم میں نہیں، البتہ روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، کرنٹ ہوتا ہے۔ بریلوی کہتے ہیں گھر سے بھی ہوتا ہے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ جو روحیں ہیں ان کی مثال سورج جیسی ہے، سورج ایک جگہ پہ ہے اور روشنی پورے پاکستان پورے ملک میں ہے، تو نبی ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ روح کی مثال سورج والی ہے، لیکن شعاع صرف قبر میں جاتی ہے، جسم کے ساتھ ٹچ ہے۔ تو ان سے پوچھو بھئی تمہارے پاس دلیل، تو کہتے ہیں دلیل نہیں محبت ہے۔ اور ان سے پوچھو تمہارے پاس دلیل، تو کہتے ہیں دلیل نہیں محبت ہے۔ میں نے کہا یہ محبت نہیں، یہ بے ایمانی ہے، قرآن کے خلاف ایک نیا ڈھکوسلا ہے۔ تو اب تک تو کہ چلو ایک مسئلہ تو ختم ہوا نا کہ روح جسم میں نہیں ہے، یہ تو ہماری بات مان لی گئی۔ اب رہ گیا کرنٹ، اس کرنٹ پر کوئی دلیل لاؤ، کیونکہ ایک نئی چیز آ گئی۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ موت نام ہے کرنٹ کے انقطاع کا، موت آئی تو روح کا جسم سے کرنٹ منقطع۔ اب اگر دوبارہ کوئی کرنٹ ہے، اس کرنٹ کے لیے کوئی دلیل لاؤ، تو وہ دلیل تو ہے نہیں، ابے نے فرمایا تھے، بابے نے فرمایا، فلانے نے فرمایا۔ تو خیر یہ اچھی بات ہے کہ صریح کفر۔ اب اسی طرح ان کو چاہیے، میں تو ان کو مشورہ دوں گا، اگر گمان صاحب میری بات سنیں، ان سے بھی ہمدردی والا مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کو کافر نہ بنائیں، لوگوں کو آپ صاف کہہ دیں کہ ہم اعادہ روح کے قائل نہیں اور فیوم سے کلتی پر ہمارا ایمان ہے۔ باقی رہے گی اگلا مسئلہ پھر طے کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور عادتاً سما کا بھی انکار کر دیں، عادتاً سما کا قائل رہ کے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اجتماعی دعا ہوگی، یار کسی کی چٹ رہ نہ جائے۔ جمعہ کے نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا ہے، اگر 4 یا 2 اکیلا پڑھے تو جائز ہے۔ یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے یہ مسئلہ، میں بار بار وضاحت کر چکا ہوں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، بہتر ہے گھر سے پڑھ کے آؤ، جو دور سے آتے ہیں جہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم چونکہ تقریر جاری ہوتی ہے، ساتھی دور سے آتے ہیں تو ہم وقت دے دیتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر ٹائم ہو گھر سے ہی پڑھ کے آؤ۔ اچھا یہ 4 سنتیں ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سلاموں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہیں 4۔ جمعہ کے بعد 2 سنتیں پڑھنا یہ مؤکدہ ہے، اور 4 اگر پڑھ دے 2 کی جگہ پہ یہ بھی جائز ہے، 1 سلام سے بھی 2 سلاموں سے بھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ 6 سنتیں پڑھنی چاہیے، 2 اور 4 بہتر افضل طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی 2 پڑھتا ہے تب بھی سنت ادا ہو گئی، 4 پڑھتا ہے تب بھی سنت ادا ہو گئی، دونوں کو ملا لے، یہ افضل طریقہ ہے۔ بکرا یا بیل صدقہ کیا جائے تو اس کا کوئی صدقہ کرنے والا یا اس کی فیملی کھا سکتے ہیں؟ کیا صدقہ، اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ صدقہ سے کیا مراد ہے؟ صدقے کے تو اطلاقات بہت ساری چیزیں ہیں، اگر محض تقرب اور ثواب ہے تو غنی آدمی امیر آدمی نہیں کھا سکتا، وہ غریب آدمی اس کا مستحق ہوگا۔ اور صدقہ از قبیل دعوت کے ہے تو وہ خود بھی کھا سکتا ہے، امیر آدمی بھی کھا سکتا ہے، دعوت کی قبیل سے ہے۔ اور اسی طرح وسیلہ، اس نے وسیلہ بھی غلط لکھا ہے، سواد کے ساتھ لکھا ہے، یہ وسیلہ سین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وسیلہ نبی کے نام کا مانگنا کیسا ہے؟ مانگنا کیسا ہے پتہ نہیں، میں نے جو سمجھا ہے کہ دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا، جس طرح لوگ کہتے ہیں یا اللہ نبی کے واسطے، اپنے محبوب کے حق کی وجہ سے، واسطے کی وجہ سے میری دعا قبول کر، تو یہ چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ شریعت میں ثابت شدہ چیز ہے کہ کسی کی ذات کا واسطہ نہیں دیا جاتا، اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے نام
بڑی خوبصورت ہیں، سب سے خوبصورت ہیں۔ جب دعا کرو تو اللہ کے ناموں کے وسیلہ سے مانگو، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم۔ قرآن میں یہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی جب بھی دعا کرتے تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بخاری مسلم صحیح ستہ میں موجود ہیں۔ آپ بھی اللہ کے نام مبارک یاد کرتے، اور اس کے طریقے دو ہیں۔ ایک پڑھنا اللہ کے نام، یہ وسیلہ ہے، یا غفار، یا رحمان، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم، یہ پڑھ کے دعا کرنا یہ۔ اور ایک ہے کہ اللہ تجھے اپنے ناموں کا واسطہ، یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اس میں بھی ہے بجائے واسطے کے اللہ کے نام پڑھ کے دعا کرنا۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے دعا کا طریقہ سکھلانے والی سورت، تعلیم المسئلہ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں کیا طریقہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا، یہ دعا ہے، اہدنا، ہمیں پکا رکھنا۔ لیکن پیش کیا اللہ کے نام، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور آگے اس کے لیے تمہیدن پیش کیا اپنی خالص توحید والا عقیدہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تمہید رکھ کے پھر کہتے ہیں اہدنا، اللہ ہمیں پکا رکھ۔ تو اس کو سب علماء کہتے ہیں یہ تعلیم المسئلہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سکھایا گیا ہے، طریقہ سکھایا گیا کہ اللہ سے مانگنے کیسے ہے، تو وہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ نہ کسی صحابی سے ثابت، نہ تابعی سے ثابت، نہ ائمہ سے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں اور امام اعظم ہیں، ان کی 300 سے زائد کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے دعا میں کسی نبی ولی کا واسطہ، وسیلہ، حق، دھروئی پیش کرنا یہ حرام ہے، مکروہ ہے، اور یہ جائز نہیں۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے مانگو۔ آج مولوی کو خالص دعا پہ چس نہیں آتی، آج تو دیوبندی بھی ماشاءاللہ فلانے حبیب کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، بحق فلاں، یہ جب تک دعا میں بدعت کا ٹکڑا شامل نہ کریں ان کو مزہ نہیں آتا۔ تو قرآن آپ پڑھ لیں، نبیوں کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں، کسی میں بھی کسی کی ذات کا وسیلہ نہیں۔ ہمارے جو یہ رائے بنڈ والے ساتھی ہیں، انہوں نے ایک حدیث بھی بنائی ہوئی ہے، یہ اکثر حدیثیں خود بناتی ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، میڈ ان رائے بنڈ۔ کچھ حدیثیں میڈ ان رائے بنڈ ہیں، رائے بنڈ سے ایجاد ہوئی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی تو اس نے نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا۔ سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ حالانکہ نرا جھوٹ ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم کی توبہ قبول ہوئی، کیا کہا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ یہ سب کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں، تو ان رائے بنڈیوں کی بھی اصلاح کیا کرو، ان کے ساتھ جھگڑو نہیں، کیونکہ ان کا بھی دماغ بالکل مرجھایا ہوا ہوتا ہے، بالکل پتہ ہے کسی چیز کا نہیں۔ بہرحال یہ لوگ قابل رحم ہیں اور اچھی نیت سے نکلتے ہیں، اللہ ان کو صراط مستقیم کی طرف لے آئے۔ نیت میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی رہنمائی ٹھیک نہیں ہوتی۔ آگے جو ہے ڈنڈی لگائی جاتی ہے بزرگوں کی طرف سے اور ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ جو آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ نبیوں والا راستہ نہیں، یہ آپ کو غلط کسی نے بتایا ہے۔ آپ جو راستے پہ جا رہے ہیں یہ دجال کا راستہ ہے اور یہودیت کا راستہ ہے۔ اگرچہ کڑوی بات ہے، یہودیوں کے 3 مشن ہیں سب سے زیادہ، اور سب سے بڑا مشن ان کا ہے قرآن سے دور کرنا، کہ قرآن کے قریب اور قرآن کی تلاوت سے نہیں، ختموں سے نہیں، یہ تو ان کی مقاصد میں سے قرآن کے فہم سے لوگوں کو دور کرنا، کہ لوگ قرآن کو سمجھ نہ پائیں۔ ایک یہودی نے کتاب لکھی ہے، اس میں بڑی معلومات ہیں،
اس نے یہی بات کی کہ اگر مسلمان قوم قرآن سمجھ گئی، جس دن قرآن کے سمجھنے پہ آ گئی تو کفر کا وہ آخری دن ہوگا۔ تو یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ آج مسلمان ذلیل ہے قرآن سے دور ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر آج کا مسلمان قرآن سمجھ جائے تو قرآن تو ایسا سپرٹ بھر دیتا ہے نا۔ ہمارے پاس جو طالب علم دورہ تفسیر پڑھتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو وہ ان کا دل کرتا ہے، کئی کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں، اور جہاں جیسے ہو سکے تو قرآن ایک سپرٹ والی کتاب ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی کتاب ہے۔ ایمان صحابہ میں یہی سپرٹ بھری گئی قرآن والی، اور یہی ایمان تھا ان کا۔ تو ایک یہودیت کا مشن ہے کہ سب کچھ ہو جائے لیکن قرآن سمجھنے کے قریب مسلمان نہ جائے۔ دوسرا مشن ہے کہ جہاد سے لوگوں کو متنفر کیا جائے، دور کیا جائے، اور مسلمان جب تک جہاد کا قائل رہے گا تو کفر کی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسرا علماء سے ان کو بدظن کر دیا جائے، علماء حق سے، ربانیین سے ان کو دور کر دیا جائے۔ جب علماء حق سے دور ہوں گے اور چلے والے جہلوں کے پیڑ پڑیں گے، اور یہ جو چلہ لگاتی ہیں یہ پورا کورس ہے، اور 4 مہینے لگائیں تو امام مہدی بن جاتی ہیں، واپس جب آتی ہیں تو امام مہدی کا درجہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور سال تو ماشاءاللہ جو سال پورا لگ جائے تو اب تو مفتی اعظم کی ڈگری لے کے آیا ہے۔ تو اب علماء کی ضرورت نہیں، علماء کے سے متنفر کرنا۔ اور چوتھا مشن ان کا ہے کعبہ کی عظمت دلوں سے نکالنا، اور یہ چاروں مشنوں کی تکمیل ہو رہی ہے رائے بینڈ میں۔ قرآن کے فہم کے جتنے یہ دشمن ہیں دنیا میں کوئی نہیں، جہاد کے جتنے یہ دشمن ہیں دنیا میں کوئی نہیں، اور علماء کے جتنے یہ دشمن ہیں دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ چاروں مشنوں کی یہ تکمیل کر رہے ہیں، اور یہی تمہید ہے خروج دجال کی۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کی وہ جو حدیث ہے کہ آخر زمانے میں لوگ نکلیں گے جو ٹولیاں مسجد میں بیٹھیں گے اور سر سے گونے ہوں گے، سر پر ٹینڈ کرائیں گے، سیماہم التحلیق، ان کی علامت ہوگی کہ سر پہ استرے پھرائیں گے اور ٹینڈ وغیرہ کرائیں گے، اور ٹولیاں بیٹھیں گے، اور السنتم احلی من السکر، ان کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی اور دل بھیڑیوں سے زیادہ برے، اور وہ یحسنون القیل، وہ باتیں بڑی اچھی کریں گے، اور ان کے معاملات بگڑے ہوئے ہوں گے، نمازیں لمبی لمبی پڑھیں گے۔ جب تم دیکھو گے نا ان کی نمازوں کو تو تم سمجھو ہم تو صلاتہ بصلاتہم، ہم تو پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ لمبے روزے اعمال میں بہت آگے ہوں گے، اور فرمایا لا یزالون یخرجون، یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے حتی یلحق آخرہم مال مسیح الدجال، آخری اجتماع جو ان کا ہوگا وہ دجال کے ساتھ ہوگا، اور دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ فرمایا ایاہم و ایاکم، ان سے دور رہنا، اپنے آپ کو بچانا، لا یضلونکم، تمہیں بھی گمراہ نہ کر دیں۔ اور فرمایا من قتلہم، جو ایسے کو قتل کرے تو اس کو وہ ثواب ملے گا جو ابو جہل کے قتل کا ثواب ہے۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری، مسلم، مسند، صحیح ابن حبان، اس میں موجود ہے۔ تو اب یہ تینوں تکمیل، تو بہرحال ان کو تبلیغی، میں تو کہتا ہوں کہ صحیح العقیدہ آدمی جائے اور ان کو مسئلہ سمجھائے، یہ زیادہ مستحق آدمی ہیں، اور دعا کرو، میں تو اب خود تیار ہوں سال کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔